اللهم قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والطاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأسهر والعصب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي الودي التامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری. اللهم صل على محمد. اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. آج کی تاریخ جیسا کہ آپ لوگ آگاہ ہیں منسوب ہے دو معصوموں میں سے، جن میں سے ایک رسول ہے تو دوسرا امام ہے. اور یہ ایک سلسلہ ہے اور ایک یہ عنوان ہے کہ جو اللہ کی طرف سے قائم کیا ہوا سلسلہ کہ رسالت کی ذمہ داری بھی خدا نے خود ہی لی، امامت کی ذمہ داری بھی خدا نے خود ہی لی. جہاں سے رسول کو بھیجا وہیں سے امام کو بھی نصب کیا. نہ رسالت کو منتخب کرنے کا ذمہ بندوں کے حوالے کیا اور نہ ہی امام کو منتخب کرنے کی ذمہ داری عام انسانوں کے حوالے کی، بلکہ دونوں کو عہدوں کے نصب کرنے کا اختیار قدرت نے اپنے پاس رکھا. اور اتنی زیادہ ہم آہنگی ان دونوں منصبوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ حقیقت امامت کو نہیں سمجھ سکتا کہ جو حقیقت رسالت سے آشنا نہ ہو، اور وہ حقیقت رسالت کو درک نہیں کر سکتا کہ جو حقیقت امامت کو نہ جانتا ہو. اور ایک فطری بات ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر امامت سے ہٹ کے رسالت کو سمجھا جائے تو انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج کائنات میں نبی کے حوالے سے وہ نبی کہ جسے اللہ کبھی اپنا حبیب کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، کبھی یاسین کہہ کے مخاطب کر رہا ہے. آپ اس نبی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے بیشتر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کسی کو موسیٰ کہہ کے پکارا، کسی کو عیسیٰ کہہ کے آواز دی، کسی کو ابراہیم کہا، کسی کو یعقوب کہا، کسی کو ایوب کہا. ہر نبی کو اس کے نام کے ساتھ پکارا ہے. لیکن صرف دو مقامات کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اللہ نے کبھی بھی اپنے نبی کو نام سے نہیں پکارا بلکہ لقب سے پکارا.
کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ فرمائے دو مقامات وہ بھی تعارف کروانا تھا، یہ بتانا تھا کہ یہ نبی ہے تو اس کا نام کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، ورنہ امامت کے مسئلے پہ مسلمان اتنا جھگڑا کر بیٹھا۔ اگر نبی کا نام نہ لیتا خدا قرآن میں تو شاید نبوت کے مسئلے پہ بھی جھگڑا ہو جاتا کہ نبی کسے بنایا، کون نبی تھا، کس کا نام تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک عنوان ہے کہ رسالت ایک ایسے منصب کو کہا جاتا ہے کہ جب تک اسے درک نہ کیا جائے عظمت امامت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے ساتھ آج یہی ہے کہ آج ہمیں رسالت کا بھی تذکرہ کرنا ہے، امامت کا بھی ذکر کرنا ہے۔ ایک معصوم، دو معصوم، ایک نبی تو دوسرا امام۔ اس وقت تک کہ جب تک آپ رسالت کو نہ سمجھیں امامت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اگر امامت کو سمجھنا ہے تو رسالت کی ضرورت۔ غور فرمائیں آپ، یہ ایک دوسرے کا تعارف خود کروایا ہے۔ نبی نے امام کا تعارف کروایا، امام نے نبی کو پہچانوایا۔ غور فرما رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ جنہوں نے امام سے ہٹ کے نبی کو پہچاننے کی کوشش کی، اتنا بے راہ رو ہوئے کہ عام انسان بھی اعتراض کر رہا ہے، نبی کی اہانت ہو رہی ہے، نبی کی توہین ہو رہی ہے، دوسروں پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ ذرا کبھی اپنی کتابیں بھی پڑھ کے دیکھ لو، وہاں بھی پڑھ کے دیکھ لیا جائے کہ آخر وہاں نبی کے حوالے سے تم نے خود اپنے قلم سے کیا کیا لکھ رکھا ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنی ہے، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آج توہین رسالت و توہین نبوت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا اور بات ختم ہو جائے گی میری، کہ توہین رسالت صرف یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی کو برا بلا کہہ دیا جائے۔ میرے جملے توجہ سے سنیے گا کہ توہین رسالت صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کو معاذ اللہ برا بلا کہہ دیا جائے، سب و شتم کر دیا جائے، گالیاں دے دی جائے، ان کے حوالے سے چند باتیں کہیں۔ صرف توہین رسالت یہ نہیں ہے، بلکہ توہین رسالت، سب سے بڑی توہین رسالت یہ ہے کہ اس نبی کو ویسا نہ مانا جائے جیسا خدا منوانا چاہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ توہین رسالت سب سے بڑی، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس نبی کی سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ اس نبی کو ویسا نہ مانا جائے جیسا خدا منوانا چاہتا، بلکہ اپنے جیسا کہہ دیا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اپنے جیسا کہنا حقیقتاً یہ نبی کی عظمت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ توہین رسالت ہو رہی ہے۔ اس نبی کو تم اپنے جیسا کیسے سکتے ہو؟ اس نبی کو تم اپنے جیسا بتا کیسے سکتے ہو؟ تاریخ نے لکھا کہ جب نبی عالم وجود میں آیا اور اس نبی نے عالم وجود میں قدم رکھا تو جناب آمنہ نے اس نبی کے نور میں قیصر و کسریٰ کے قصر دیکھے۔ توجہ رکھیے گا، اب اگر نبی تمہارے جیسا ہے تو کوئی تمہاری ماں بھی آ کے گواہی دے کہ جب تم پیدا ہوئے تو تمہاری ماں نے بھی ایسا ہی کچھ دیکھا ہو۔ توجہ فرمائے، اب اگر نبی تمہارے جیسا ہے تو بھئی غور کریں آپ، جناب آمنہ والدہ سرور کائنات کہتی ہے کہ میں نے اس کے نور میں قیصر و کسریٰ کے قصر دیکھے، اس کے نور میں اتنی روشنی، اتنا منور کہ کائنات میرے اوپر آشکار ہو گئی، روشن ہو گئی میرے لیے کائنات۔ ایک صلوات پڑھ اس سے بہتر فرمایا کہ جناب آمنہ کہتی کہ میں نے اس کے نور میں قیصر و کسریٰ کے قصر دیکھے۔ ابن ہشام اکابر علماء اسلام، بزرگ ترین ناموں میں سے، مورخین اور مفسرین کے بزرگ ترین ناموں میں سے ایک نام ہے ابن ہشام کے، جنہوں نے سیرت النبی لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب نبی عالم وجود میں آئے تو شیطان چیخ مار کے رویا۔ توجہ رکھیے گا، جب نبی عالم وجود میں آئے تو شیطان چیخ مار کے رویا۔ وجہ بیان کرتے ہیں کہ آخر یہ وجہ چیخ مار کے رونے کی کیا تھی؟ کہ وجہ یہ تھی کہ جب تک نبی عالم وجود میں نہیں آ گئے تھے اسے ملائے اعلیٰ تک جانے کی اجازت تھی، اسے یہ اجازت تھی کہ ملائے اعلیٰ تک قدم رکھ سکے، تبھی تو آدم کو بہکا پایا۔ توجہ رکھیے گا، تبھی تو سبب بنا کہ جناب آدم کو جنت سے نکلوا دے۔ لیکن ادھر نبی پیدا ہوئے، اس پہ وہاں کا راستہ بند کر دیا کہ اب تو یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ غور کریں انسان گرامی، تو نبی وہ ہے کہ اگر پیدا ہوا تو شیطان چیخ مار کے رویا، تو اب اگر تم بھی نبی جیسے ہو تو کوئی ایک گواہی دے اور کوئی تاریخ لے آؤ کہ جب تم پیدا ہوئے تو
چیخ مار کے رویا ہو؟ بھئی میں تو کہتا ہوں کہ جب نبی پیدا ہوا تو شیطان چیخ مار کے رویا، اور جب تم پیدا ہوئے ہوگے تو کھلکھلا کے ہنسا ہوگا۔ اور شاعر کا وہ مصرع کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، ایک تلوار پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہے کہ نہیں؟ یہ نبی کی عظمت تاریخ نے لکھا کہ جب نبی پیدا ہوا تو شیطان چیخ مار کے رویا۔ یہ عظمت ہے نبی کی۔ آپ غور کیجئے، میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اپنی منزل پہ آ جاؤ۔ دو معاملے ہیں، ایک دنیاوی معاملہ اور ایک آخرت کا معاملہ۔ ایک دنیاوی معاملہ اور ایک آخرت کا معاملہ۔ سوال کیجئے اور پوچھئے کہ ان دونوں معاملوں میں مسلمان کے نزدیک سب سے زیادہ اہم کون سا معاملہ؟ ہر مسلمان کہے گا آخرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں چند دن رہنا، یہاں کے بعد ہمیشہ ہمیں وہاں پہ زندگی بسر کرنی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ دنیا ایک سرائے کی حیثیت رکھتی ہے، دنیا ایک پڑاؤ کی حیثیت رکھتی ہے، ہمیں چند دن یہاں رہنا ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ غور کریں آپ، لہذا وہاں کا معاملہ اہم ترین ہے۔ اب جو قرآن جو گفتگو کر رہا ہے وہ آج کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ نبی کی عظمت کو کس طریقے سے گھٹایا جا رہا ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو سوال کرنا ہے خدا سے سوال کرو، اس کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرو، کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ توجہ رکھیے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا کا معاملہ جانے دو، آخرت کا معاملہ لے لو۔ بغیر نبی کے تمہیں آخرت نہیں مل سکتی، دنیا دور کی بات ہے۔ توجہ رکھیے گا، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ، لو انہم اذ ظلموا۔ دیکھو جب یہ لوگ، قرآن کہہ رہا ہے اے نبی، جب یہ لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کریں، یعنی کیا مطلب؟ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو رہا ہے، خطا سرزد ہو رہی ہے، میں آپ سے انسان سے پوچھوں کہ خطا کس کی، گناہ کس کا؟ بھئی خطا کا تعلق خدا سے، گناہ کا تعلق خدا سے۔ تو اب اگر ہمیں اپنے گناہوں اور اپنے خطاؤں کو بخشوانا ہے تو کہاں جائیں؟ کس سے اپنی مغفرت طلب کریں؟ کہ خدا سے طلب کرو، ہے کہ نہیں؟ سیدھا سیدھا راستہ، اس لیے کہ جو کرے گا اللہ کرے گا، مغفرت اللہ کے حوالے، بخشش اللہ کے حوالے، تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لو انہم اذ ظلموا انفسہم، کہ جب یہ لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کریں، جاؤگا، اور تمہارے پاس آئے میرے حبیب۔ غور کیجئے گا، ان سے کہو مسجد میں جائیں، یہ نبی کے پاس کاہے کے لیے آ رہے ہیں؟ جاؤگا، تمہارے پاس آئیں، کاہے کے لیے؟ فاستغفر اللہ، کہ اللہ انہیں بخش دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ اللہ سے بخشوانا ہے تو مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے طلب مغفرت کرو۔ یہ نبی کے پہلو میں کاہے کے لیے آ رہے ہو؟ یہ نبی کے سامنے کاہے کے لیے ہو؟ جاؤگا فاستغفر اللہ، خالی نبی کے پاس آنا فائدہ مند نہیں ہے، واستغفر لہم الرسول، اور نبی بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرے۔ توجہ رکھیے گا، نبی کے پاس آنا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کے پاس آئیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں یا نبی اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے طلب مغفرت کر دیجئے۔ فاستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، تب تم اللہ کو بخشنے والا بھی پاؤ گے، رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ ایک تلوار پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ غور کریں، قرآن کی آیت مفسرین نے لکھا کہ اگر طلب مغفرت چاہیے، اگر مغفرت کروانا ہے، آؤ نبی کے دروازے پہ، اور نبی تمہارے لیے طلب مغفرت کرے، تب اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے، تب اللہ کو رحم کرنے والا پاؤ گے۔ غور فرمائیے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص چلا جائے خانہ کعبہ میں، مقام و حرم کے درمیان بیٹھ کے، تسبیح ہاتھوں میں لے کے پوری عمر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہے، اللہ اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک کہ مدینے آ کے در محمد پہ اپنا سر تسلیم نہ خم کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ عظمت ہے، دنیا جانے دو، تمہاری آخرت بھی اس کے بغیر سنورنے والی نہیں ہے۔ اگر آخرت کی بخشش چاہیے تو جہاں تمہیں اپنے سر تسلیم کو خم کرنا پڑے گا، ان کو وسیلہ بنانا پڑے گا، ان کو شافع بنانا پڑے گا، ان کو شفیع بنانا پڑے گا۔ اگر یہ چاہیں گے تو بخشے جاؤ گے، اور اگر یہ نہ چاہیں تو کوئی بخش نہیں سکتا۔ اللہ سے تم اپنی خطاؤں کو بخشوا نہیں سکتے، تم اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت نہیں طلب کر سکتے۔ اگر یہ نہ چاہیں، ان کے
در کے اوپر اپنا سر تسلیم کرو. بس عزیزان گرامی, تو قرآن کہہ رہا ہے, نتیجہ یہ نکالیے, مفسرین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کی ساری اتھارٹی اللہ نے نبی کو دے رکھی ہے. غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں, دیکھیں میں اپنی منزل پہ آ گیا کہ مغفرت کی ساری اتھارٹی اللہ نے نبی کو دے رکھی ہے. یعنی نبی جسے بخشیں گے بخشا جائے گا, جسے نہیں بخشیں گے خدا بھی اسے بخشنے والا نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں بزنس میں کہی جاتی ہے پاور آف اٹارنی, ہے نا, ہے کہ نہیں. جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں بزنس ہمارا, تجارت ہماری, آفس ہمارا, کارخانہ ہمارا, سب کچھ ہے. لیکن کچھ ایسے ورکر ہوتے ہیں کہ جو اتنا اعتبار پیدا کر لیتے ہیں اپنے مالک کے اوپر, اور اتنا اعتبار قائم کر لیتے ہیں کہ انسان کو اتنا اعتبار, اتنا بھروسہ, اتنا کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ انسان لکھ کر کے کاغذ کے اوپر دے دیتا ہے کہ جو اس کا حکم ہے وہ ہمارا حکم ہے. توجہ رکھیے گا, جس نے اس کی بات مانی اس نے ہماری بات مانی. اللہ نے مغفرت کی پاور آف اٹارنی محمد کو دے رکھی ہے. توجہ رکھیے گا, یہ بخشے گا تو بخشے جاؤ گے. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر. لو انہم اس ظلموا, دیکھو اگر تمہارے اوپر ظلم ہو, تم اگر اپنے نفسوں پہ ظلم کرو, ظلم کریں, گناہیں کریں, خطائیں کریں, اللہ کے پاس جان جاؤ کا تمہارے پاس آئیں, فاستغفر لهم الرسول. اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ نے مغفرت کی ساری اتھارٹی نبی کو دے رکھی ہے, نبی کو دے رکھی ہے. اب نتیجہ نکالیے, تو ساری پاور, ساری اتھارٹی مغفرت کی نبی کے ہاتھ میں, ساری اتھارٹی مغفرت کی نبی کے ہاتھ میں. اب یہ نبی کو اختیار ہے کہ جاتے ہوئے یہ مغفرت کی اتھارٹی اپنے ساتھ لے کے چلا جائے یا اپنے جیسے کہ کسی کے حوالے کر کے چلا جائے. توجہ رکھیے گا, یہ اختیار نبی کو ہے. غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں, جب اللہ نے پوری مغفرت کی اتھارٹی, ذمہ داری, اختیار نبی کو دے دیا کہ آپ کو اختیار ہے, تو اب یہ نبی کو اختیار کہ جاتے ہوئے یہ مغفرت کی اتھارٹی اپنے ساتھ لے کے چلا جائے یا اپنے جیسے کسی کے حوالے کر کے چلا جائے. اور کیجئے گا, اب وہ در تلاش کرو کہ نبی نے اپنی مغفرت کی اتھارٹی کس کے حوالے کی, کس کے سپرد کیا. در بدر نہ کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, بلکہ ہائے در کے در پہ آؤ. یہاں پتا چلے گا, غور کیجئے گا, کہ اللہ کے نبی نے اپنے مغفرت کی اتھارٹی کس کے حوالے کی تھی, اور جسے پتا تھا کہ مغفرت کی اتھارٹی کس کے پاس ہے وہ ادھر ادھر نہیں گیا بلکہ ڈائریکٹ آیا. کبھی فطرت بن کے آیا تو کبھی ہور بن کے آیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہ کے نبی نے مغفرت کی ذمہ داری اور مغفرت کی اتھارٹی کسے دے رکھی ہے, وہ ڈائریکٹ آیا. کبھی فطرت بن کے آیا تو کبھی ہور بن کے آیا. غور کیجئے گا, میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, بس یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ جب ہور آیا ہے قدموں میں رکھا اس نے. خطاکار کس کا تھا؟ حسین کا خطاکار تھا. اور کیجئے عزیزان گرامی, حسین کا خطاکار تھا. صرف حسین کا خطاکار نہیں تھا, اللہ کا خطاکار تھا, اللہ کا گناہگار تھا. کس اعتبار سے کہ ولی اللہ کو میدان جنگ میں لانے کا سبب بنا ہے, حجت اللہ کو میدان جنگ میں لانے کا سبب بنا ہے. توجہ رکھیے گا, حجت اللہ کی, ولی اللہ کی تشنگی کا سبب بنا ہے. تنہا حسین کا خطاکار نہیں ہے بلکہ اللہ کا خطاکار ہے. قدموں میں رکھا میرے مولا, اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں گا کہ جب تک کہ آپ مجھے بخش نہ دیجئے. اور کیجئے گا عزیزان گرامی, دیکھیے حسین کا معاملہ ہے, اگر میرا کوئی خطاکار ہو میرے پاس آ کے مجھ سے معافی مانگے تو مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنے گناہوں کو بخش دوں. اور کیجئے گا عزیزان گرامی, یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی بخشا, میرے خدا نے بھی بخشا. خدا بخشے گا یا نہیں بخشے گا یہ اللہ جانے. مجھے اتنا اختیار ہے کہ میں اپنی خطاؤں کو کہ جو اس نے میرے حوالے سے کیا ہے اسے بخش دوں. لیکن یہ امام ہے, یہ معصوم ہے, مغفرت کی اتھارٹی اس کے پاس. ایک مرتبہ حسین جھکے, شانوں سے اٹھایا, جا ہور, میں نے تجھے بخشا, میرے خدا نے بخشا. اور کیجئے گا عزیزان گرامی, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب اور کریں میں کیا عرض کروں, لیکن یہ اتنا جملہ کہہ دینا آپ کے بس میں اتنا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میں نے بخش دیا. یہ اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا کہ آپ کہیے کہ اللہ نے بھی تجھے بخش دیا. آپ کو کیا معلوم, ابھی آپ کی مغفرت کنفرم نہیں ہے, آپ دوسرے کی مغفرت کنفرم کیسے کریں گے. توجہ رکھیے گا, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ اختیار صرف اسے ہے کہ جسے نبی نے مغفرت کی اتھارٹی. یہ تو ہور کا واقعہ
واقعہ توجہ رکھیے گا، حور کا واقعہ پھر بھی نبی کی زندگی کے بعد کا ہے، لیکن فطرس کا واقعہ تو نبی کی زندگی کا ہے۔ توجہ رکھیے بھئی کتنا اہم ہے کہ فطرس کا واقعہ تو نبی کی زندگی کا، ایک خرابے میں پڑا ہوا تھا، بالوں پر چھین لیے گئے تھے، اللہ کا معطوف تھا، سر کے اولا کے بدلے میں اس کے بدلے میں اسے خرابے میں ڈال دیا گیا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کا معطوف، دیکھا ہے کہ فرشتوں کی ایک جوق در جوق فرشتے چلے جا رہے ہیں، کہے اتنے فرشتے زمین کے اوپر، بھئی یہ کیا ہو گیا، کیا قیامت آ گئی کہ اتنے فرشتے آئے زمین کے اوپر؟ جبریل کو روکا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ اتنے فرشتے زمین کے اوپر کاہے کے لیے؟ کہ نبی کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے، مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ فطرس کہتا ہے اے جبریل اگر ہو سکے تو مجھے بھی لیتے چلو، مجھے بھی لیتے چلو۔ لے کے جبریل فطرس کو چلے، لے کے جبریل فطرس کو چلے، دروازے پہ پہنچے، نبی سے ملاقات کی، مولا یہ فطرس ہے، اللہ کا معطوف ہے، بالوں پر چھین لیے گئے ہیں، آپ سے یہ چاہتا ہے کہ سفارش کر دیجئے خدا سے۔ اور کیجئے گا، یہ وہی جبریل ہے کہ جو یہ آیت بھی لے کے آیا تھا، لو انہم الظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ، اسے پتا تھا۔ توجہ رکھیے گا، کہہ سکتے تھے جبریل کہ تو نے اللہ کا کی خطا کی ہے، اللہ کا گناہگار ہے، اللہ سے معافی مانگ۔ یہ نبی کے در پہ کہے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ جبریل کو بھی پتا تھا کہ اللہ بخشے گا تو کس راستے سے بخشے گا۔ توجہ رکھیے گا، اسی لیے اسی در پہ لے کے آیا کہ چل ایسے در پہ لے کے چلوں کہ تجھے بخشش مل جائے۔ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، یہ اللہ کا خطا کار ہے، اس کے بالوں پر چھین لیے گئے۔ آپ غور کیجئے گا، نبی کو اختیار ہے کہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں اور فطرس کے بالوں پر اسے مل جائیں، لیکن نبی نے دعا نہیں کی بلکہ آواز دی کہ اگر اسے بالوں پر چاہیے تو اس سے کہو کہ حسین کے جھولے سے مت ہو جائے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، یا نبی اللہ مغفرت کی اتھارٹی آپ کے پاس ہے، آپ دعا کیجئے۔ کہ یہ بھی تو بتانا ہے کہ میرے بعد مغفرت کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ بھی تو پتا چلے کہ میرے بعد مغفرت کہاں سے ملے گی۔ ایک صلوات پڑھتے، اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات آتا ہے۔ یہ ہے امام، غور کریں عزیزان گرامی، تو یہ ہے عظمت رسالت اور عظمت نبوت کہ اللہ نے مغفرت کی اتھارٹی نبی کے حوالے کی تھی، اسی لیے نبی نے آواز دی تھی۔ یہ جملہ بہت بڑا ہے، سنتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی توجہ کیجئے گا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا، ہم سب کے سب محمد، یعنی کیا مطلب؟ کیا سب کے سب کا نام محمد تھا؟ یہ نام کی ذمہ داری نبی لے رہا ہے، نام کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے، کردار کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یعنی کیا مطلب؟ جو کردار پہلے محمد کا ہے اسی کردار کے اعتبار سے تولتے چلے جاؤ، آخری محمد تک ایک کردار نظر آئے، آخری محمد تک ایک کردار۔ آپ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، دیکھیے انحطاط علمی ایک چیز ہوتی ہے، انحطاط علمی یعنی علمی تنزلی۔ آج علمی تنزلی اور انحطاط کا زمانہ ہے، آج علمی انحطاط کا، یعنی علم کا جو درجہ ہے وہ نیچے آ رہا، اوپر نہیں جا رہا ہے۔ اگر اوپر جا رہا ہوتا تو ارسطو جیسا آج کے زمانے میں بھی کوئی ہوتا، ٹھیک ہے، گلیلیو جیسے افراد بھی آج کے زمانے میں پائے جاتے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ کہیے کہ آج کے زمانے میں کیا کیا ہو گیا، کیا کیا ہو گیا، یہ بنیاد انہوں نے ڈالی تھی کہ جس پہ آپ نے عمارت کھڑی کی ہے۔ بھئی جو چیز آپ اٹھا کے دیکھ ڈالیے، یہ پرانے زمانے کی ڈالی ہوئی بنیاد ہے کہ جس پہ آپ نے کچھ نیا ہی ایجاد نہیں کیا ہے، بنیاد انہوں نے ڈالی تھی کہ جس پہ آپ نے عمارت کھڑی کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ زمانہ انحطاط ہوتا ہے۔ اگر خاندان میں، دیکھیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں اسے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر خاندان میں کوئی ایک ایسا عالم فاضل پیدا ہو گیا تو اب اس کے بعد اپنے آپ کو منوانا بڑا مشکل کام ہے۔ پتہ نہیں میں اپنی بات کو آپ تک منتقل کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے خاندان میں کوئی پڑھا لکھا آج تک تھا ہی نہیں، کوئی نہیں تھا، سب جاہل، سب جاہل۔ میں پڑھا لکھا نکل آیا تو میرا نام ہو جائے گا۔ بھئی جاہل خاندان میں اتنا پڑھا لکھا آدمی، کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ جاہل خاندان میں پڑھا لکھا بن کے اپنے آپ کو منوا لینا۔ کمال یہ ہے کہ علمی خاندان میں رہنے کے باوجود اپنے نام کا کلمہ پڑھوا لینا۔ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک خاندان میں بہت بڑا شاعر پیدا ہو گیا کہ جس کا شہرت جو ہے زوازت خاص و عام ہو گئی، ہر ایک پہچانے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، بیٹا بھی شاعر ہے،
پوتا بھی شاعر، باپ کا نام سب جانتے ہیں، نہ بیٹے کا نام جانتا نہ پوتے کا نام جانتا، وہ بھی شاعر، اور اچھا شاعر، گیا گزرا نہیں، دوسروں سے لے کے پڑھنے والا نہیں، خود کہہ کے پڑھنے والا اور اچھا پڑھنے والا، خود شاعر ہے، لیکن بیچارے کی شہرت گم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ باپ اتنے بلند مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہاں تک پہنچنا اور اس کی موجودگی میں اپنا کلمہ پڑھوانا یہ بڑا مشکل کام ہے. غور کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے، ایسا اتفاق. باپ شاعر، بیٹا بھی شعر کہنے لگا تو بہت دنوں تک تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ شاعر بھی ہے، اس لیے کہ سب یہی سوچتے ہیں کہ باپ کا لے کے پڑھ رہا ہے، بتا رہا ہے ہمارا ہے کہ نہیں؟ بہت دنوں تک تو لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن ایک مقام پہ آ کے اگر مان بھی لے، تسلیم بھی کر لے کہ ہاں یہ شاعر ہے، لیکن اس عظمت اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں؟ یہ انسان کی فطرت ہے. اگر ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہمارے سامنے آ گیا تو اب اس اعلیٰ ترین نمونے کی موجودگی میں کسی اور کا اپنی عظمت کا اعتراف لینا یہ کمال ہے. اور کیجیے گا عزیزان گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیے، تمام فضائل و کمالات کی معراج کا نام ہے محمد عربی. اور میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تمام فضائل و کمالات کی معراج کا نام ہے، یعنی ہر فضیلت کو، ہر کمال کو جس نے معراج عطا کر دی اسے کہا جاتا ہے محمد. کہ جس کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ خدا قصیدہ پڑھے انک لعلی خلق عظیم. غور کیجیے گا عزیزان گرامی، جس کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ اللہ کہے کہ حبیب آپ خلق عظیم کی منزلوں پہ فائز ہیں. اب ایسے اخلاق کی موجودگی میں کسی کا اپنے اخلاق کو منوا لینا یہ کسی حسن کا کمال ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. معمولی بات ہے، توجہ فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. نبی جیسا اخلاق اگر نہ ہوتا اور کوئی آ کے اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوا لیتا تو کمال نہیں تھا، لیکن نبی کا اخلاق ابھی موجود ہے، اس کی موجودگی میں اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوانا واقعاً یہ ہمارے حسن مجتبیٰ کا کمال ہے. اور فرمایا اس کی موجودگی میں اعتراف کرنا پڑا. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کتنی اہم ترین بات ہے. کبھی اس لوگ سے غور کیجئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے ائمہ معصومین کا کمال کیا ہے. نبی نے ہر فضیلت کو، ہر کمال کو اس کی معراج تک پہنچا دیا. لیکن کمال ہے ہمارے ائمہ کا کہ تمام اخلاق کی موجودگی، تمام باتوں اور تمام فضائل و کمالات کی نبی کی موجودگی میں بھی اپنی فضیلتوں کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اپنی فضیلتوں کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں. آج جس کی شہادت کی تاریخ ہے، جس کا تذکرہ کرنے کے لیے اور جس کا تابوت اٹھانے کے لیے ہم جمع ہوئے، ہمارا اور آپ کا دوسرا امام، چوتھا معصوم. کیا عظمت ہے، کیا 47 سال کی عمر، جوانی کا عالم. آپ اسے بڑھاپا نہیں کہہ سکتے، جوانی کا عالم، لیکن ہر فضیلت کا اپنے اعتراف لے لیا اپنے دشمن سے بھی، اپنی ہر فضیلت اور اپنے ہر کمال کا. یہ بتایا کہ امام نہ قوم و قبیلے کا محتاج ہوتا ہے، امام نہ سن و سال کا محتاج ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ بغیر رسالت کے امامت کا تعارف نہیں ہو سکتا، بغیر امامت کے رسالت کو نہیں پہچانا جا سکتا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیجئے گا عزیزان گرامی، رسالت کا کام ہے کہ امامت کو پہچانوائے، امامت کا کام ہے کہ رسالت کی عظمتوں کو واعظ باتیں کریں. اس کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. غور کیجئے گا عزیزان گرامی، اور اس فریضے کو نبی نے کیسے ادا کیا؟ آپ کا اپنا بیٹا ہو، گوارا کریں گے کہ بازار کے اندر آپ اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر کے مسجد میں اپنے صاحبزادے کو لے کے آ جائیے؟ جبکہ آپ کی کوئی حیثیت، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے. عام آدمی کہلاتے ہیں ہم اور آپ، معمولی آدمی کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے بیٹے یا اپنے نواسے کو اپنے کندھے پہ لے کر کے بازار میں آ جائیں یا محفل یا مجلس میں آ جائیں. لیکن وہ کہ جو خاتم النبیین ہو، وہ کہ جو سید المرسلین ہو، وہ کہ جسے قرآن طٰہٰ یاسین مدثر مزمل کہہ کے پکار رہا ہو، وہ اگر اپنے کندھے پہ لے کر کے بازار کے اندر اس زمانے میں عرب میں اپنے نواسے کو بیٹھا کے بازار کے اندر آ جائے، غور کیجئے گا، دیکھنے والے نے دیکھا. اور آپ غور کیجئے کہ جس کی سواری نبی جیسی ہو
تو سامنے والے تعجب کریں گے نا. تو ایک شخص نے تعجب سے امام حسن کو جب رسول کے جوش کے اوپر دیکھا تو کہنے لگا شاہزادے کیا بہترین سواری ہے آپ کی, شاہزادے کیا بہترین سواری ہے آپ کی. نبی کی پیشانی میں بل پڑ گیا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا بہترین سوار ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سامنے والا کلمہ پڑھ رہا تھا نبی کا, لیکن نبی نے کلمہ پڑھوا لیا حسن کا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا بہترین سوار ہے. سوار کی تو عظمت کو دیکھو, اس کے مرتبے کو تو دیکھو, اس کے مقام کو تو دیکھو کہ جہاں رسالت کو رکنا پڑے اسے کہتے ہیں امامت. فرما رہے ہیں چند سال کا بچہ فریضہ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اس سے پہلے بھی مجلس میں عرض کیا, پتہ نہیں آپ لوگ تھے کہ نہیں تھے, کہ ہر امام اور اپنے ہر حجت کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے بعد آنے والی حجت کا تعارف کروائے. ہر حجت کا, اللہ کی حجت کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے بعد آنے والی حجت کا تعارف پیش کرے, بتائے کہ یہ کون ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. ہر نبی کا فریضہ کہ اپنے بعد آنے والے نبی کے سلسلے میں بیان کرے. ہر امام کا فریضہ کہ اپنے بعد آنے والے امام کی عظمت کو آشکار کرے. غور کیجئے گا عزیزان گرامی, آنے والا سوال لے کے آتا ہے کس کے پاس؟ امام علی علیہ السلام کے پاس. مولا ایک سوال ہے, میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگ جانتے ہوں, سنا ہوا واقعہ ہو, لیکن بہرحال غور کرنے کی جگہ ہے. اسی سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے, ان کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے. کہ مولا ایک سوال ہے, فقہی مسئلہ ہے, کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہ ایک مسئلہ ہے, کہ مجھ سے نہ پوچھو, دیکھو وہاں میرے دونوں بچے بیٹھے ہوئے, ان میں سے جو مل جائے اس سے پوچھ لو. وہ آگے بڑھا, امام حسن آگے ہی بیٹھے ہوئے تھے. کہ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. تاریخ نے بتایا کہ ابھی چند سال کی عمر ہے, چند سال کی عمر امام حسن کی. فقہی مسئلہ. کہ مولا ایک سوال, کہ وہ کیا, کہ میں حج پہ گیا تھا, حج پہ میں نے حالت احرام میں چند شترمرغ کے انڈے کھا لیے. کب شترمرغ کے انڈے کھائے تو کفارہ دینا ہے. مولا کفارہ کیا ہوگا اس کا. لیکن آخری جملے کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں, آخری جملے کے لیے عظمت امام کو پہچانے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا. تو امام نے آواز دیا کہ اس کا کفارہ تو بالکل آشکار ہے, ایسا لے لے کہ جتنے انڈے کھائے ہیں اتنی اونٹنیاں لے لے. جب ان اونٹنیوں سے بچے ہوں تو ان بچوں کو بیت اللہ کے لیے ہدیہ کر دے. جتنے شترمرغ کے انڈے کھائیں اتنی اونٹنیاں لے لے, جب ان اونٹنیوں سے بچے ہوں تو ان بچوں کو بیت اللہ کے لیے ہدیہ کر دے. مولا کائنات نے سنا, اپنے بیٹے کا منہ چوم لیا کہ بے شک جواب بہت اچھا دیا اور بالکل صحیح جواب ہے, لیکن بیٹا ایک بات بتاؤ کہ کچھ حمل ضائع بھی تو ہو جاتے ہیں, کچھ بچے مر بھی تو جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا, کچھ حمل ضائع ہو جاتے ہیں, کچھ بچے مر جاتے ہیں. امام نے جواب دیا, ٹھیک کہا بابا, اسی لیے کچھ انڈے خراب بھی تو ہو جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا, کچھ انڈے خراب بھی ہو جاتے ہیں. اس سائل نے, میں اس جملے کے لیے زحمت دی, اس سائل نے جیسے ہی سنا کہ سبحان اللہ, یہی وہ جواب ہے کہ جسے داؤد کے بیٹے سلیمان نے دیا تھا. آپ نے اس جواب, اس جملے کی عظمت کا نہیں, یہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ یہی وہ جواب ہے کہ جو داؤد کے بیٹے سلیمان نے دیا تھا. یعنی اس شخص نے بتایا کہ جو علم کا معیار داؤد کے بیٹے سلیمان کا جوانی میں تھا وہ حسن کا بچپنے میں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے عظمت, یہ ہے مقام. آپ تصور کریں کہ امام اس عظمت کے حامل. ایک الزام کہ صلح کیوں کر لی, جنگ کرنی چاہیے تھی, جنگ کرنی چاہیے تھی. صلح و جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صلح و جنگ کا مقصد, جنگ اس لیے کی جاتی کہ سامنے والا میری بات مان لے, یہی تو مقصد ہوتا ہے, ہمارا تابع ہو جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ سامنے والے سے اس کی خطا کا اعتراف لے لیا جائے, جنگ اسی لیے تو ہوتی ہے, اور کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کسی کے تابع ہو جانے کے لیے جنگ کی جاتی ہے, کسی کو تابع بنانے کے لیے جنگ کی جاتی ہے. یہی نا مقصد ہوتا ہے, سامنے والے کو زیر کر کے اپنے ماتحت لے کے. کیوں؟ اس لیے تاکہ جب ہمارے اختیار میں آ جائے گا تو جو ہم منوانا چاہیں گے منوائیں گے. تو اگر یہی کام صلحوں سے نکل رہا ہو تو جنگ کی کیا ضرورت؟ جنگ کی ضرورت اس وقت ہے نا کہ جب سامنے والے کے پاس کوئی چارہ نہ بچے.
ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر صلح سے وہی کام نکلے کہ جو جنگ سے نکل رہا ہو بغیر خون بہائے ہوئے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور فتح کیا ہو سکتی ہے؟ آپ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، سب یہی مورخین نے یہی لکھا کہ اتنی بڑی فوج 60,000 کی فوج لے کے معاویہ آ رہا تھا، مولا کے پاس چند افراد جن کی تعداد، جن میں اکثریت ایسی تھی کہ جو باغی ہو چکی تھی، یا معاویہ کے پیسے بک چکے تھے درہم و دینار پہ، یا پھر ایسے تھے کہ جو اپنی جان بچانا چاہتے تھے، الحیات الحیات کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ توجہ رکھیے گا، اس بنیاد پہ امام نے معاویہ سے صلح کر لی۔ اور کیجئے گا، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صلح کرنا امام حسن کی مجبوری تھی، معاویہ کی مجبوری نہیں تھی۔ غور کریں عزیزان گرامی، اور آپ انصاف سے بتائیے جو مجبور ہوتا ہے وہ شرائط رکھتا ہے یا پھر جو مختار ہوتا ہے وہ شرائط رکھتا ہے؟ غور کریں عزیزان گرامی، اگر شرائط کی فہرست معاویہ کی طرف سے آتی تو کہا جا سکتا تھا امام حسن مجبور۔ غور کریں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جو لوگ تاریخ جانتے ہیں وہی اس جملے سے، اس بات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر شرائط معاویہ کی طرف سے طے ہو کے آتی کہ ان شرائط پہ آپ کو صلح کرنی ہے، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ معاویہ مختار تھا اور امام مجبور تھے۔ لیکن اگر امام شرائط طے کرے اور معاویہ کو ماننا پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ مجبور تھا، امام مختار تھے۔ اور کیجئے گا عزیزان گرامی، صلح نامہ ترتیب پا رہا ہے اور بلینک کاغذ کے اوپر سائن کر کے معاویہ نے بھیج دیا، مولا آپ اپنی طرف سے جو شرطیں چاہیں لکھ لیں۔ اور کیجئے گا عزیزان گرامی، معاویہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ یہ علی اور خاندان علی والے ہیں، یہ جنگ لڑنے کے لیے افراد کے محتاج نہیں ہیں۔ اور کریں عزیزان گرامی، اگر ان کی تلوار میان سے نکل آئے تو ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے جتنی تعداد میں بھی ہو۔ لہذا مولا آپ معین کر لیجئے، اپنی طرف سے شرطیں معین کر لیجئے، ہم اسے مان لیں گے۔ بلینک کاغذ کے اوپر سائن کر کے بھیج دیا۔ اچھا پہلی چیز آپ غور کیجئے، میں نے عرض کیا نا کہ اپنی بات منوا لینا، اپنے کو حق ثابت کر لینا، سامنے والے کو باطل ثابت کر دینا، یہ ہے جنگ کا فارمولہ۔ اگر یہ کام صلح سے ہو رہا ہو تو جنگ کا مقصد کیا اور جنگ کی ضرورت کیا؟ جو کام جنگ سے ہوتا ہے وہ کام حسن نے صلح سے لیا۔ پہلی شرط جو امام نے معین کی ہے، اسی شرط سے معاویہ اس کے خاندان کی اوقات پتہ چل گئی۔ پہلی شرط جو امام نے معین کی کہ آج کے بعد سے تو یا کتاب خدا پہ عمل کرے گا یا سنت رسول پہ عمل کرے گا۔ غور کریں آپ، دیکھیے یہ امام کی طرف سے شرط معین ہو رہی ہے۔ اس شرط کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ یا تو کتاب خدا پہ عمل کرے گا یا سنت محمدی پہ عمل کرے گا۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ اب تک معاویہ نہ کتاب خدا پہ عمل کر رہا تھا نہ سنت محمدی پہ عمل کر رہا تھا۔ توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ یہ شرط معین کرنا امام کا اور معاویہ کا تسلیم، بے شک میں کتاب خدا پہ عمل کروں گا اور شریعت محمدی پہ عمل کروں گا، اس بات کی دلیل ہے کہ نہ اب تک کتاب خدا پہ عمل کر۔ عجیب ہے عزیزان گرامی، مسلمان اسے خلیفہ مانتے ہیں کہ جو نہ کتاب خدا کو مانتا ہے نہ سنت محمدی کو مانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ہے کہ نہیں؟ کہ آج کے بعد سے تو یا کتاب خدا پہ عمل کرے گا یا سنت، اس کے علاوہ کسی اور دوسری چیزوں سے استنباط نہیں کر سکتا۔ تسلیم کیا؟ مولا ہمیں تسلیم ہے، ہم کتاب خدا پہ عمل کریں گے، ہم شریعت محمدی پہ۔ اس کے علاوہ اور شرطیں، ان میں سے ایک شرط ہے کہ جو مظلوموں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کہ جو دوسروں کا گھر بار لوٹا جا رہا ہے، جو دوسروں کا اذیت دی جا رہی ہے، آج سے عہد کر کے آج کے بعد یہ عمل کبھی نہیں انجام پائے۔ اس نے قبول کیا، مولا ہمیں قبول ہے، شیعان حیدر کرار کا کوئی ظلم نہ ہوگا، اب کسی کو بندش نہیں مقید نہیں کیا جائے گا، اب کسی پہ کوئی ظلم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا تھا، امام اقرار لے رہے ہیں، یہ صلح نامہ نہیں ہے بلکہ معاویہ کا اقرار نامہ ہے۔ اور کیجئے گا کہ امام اقرار لے رہے ہیں اس کے گناہوں کا اقرار لے رہے ہیں، یہ سارا اقرار امام نے لیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ امام کیا نہیں جانتے تھے کہ ان میں سے کسی ایک پہ عمل نہیں کرنے والا ہے؟ لیکن جب تاریخ میں لکھوا دیا امام نے تو ٹھیک ہے، آج نہ مانو کل تمہیں ماننا پڑے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مورخین کو کسی نے لکھا کہ نہایت ہی بد زبان تھا، کسی نے لکھا بد کردار تھا، کسی نے کچھ لکھا، اپنوں نے لکھا، غیروں کو لکھنے کی ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں کچھ کہنے کی، خود انہوں نے لکھا، اپنی تاریخوں میں لکھا، کتابیں اٹھا کے دیکھیے کہ معاویہ کے حوالے سے کیا کیا باتیں لکھی گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ اگر امام یہ صلح نہ ترتیب دیتے، جنگ ہو جاتی تو شاید معاویہ کے کردار پہ پردہ پڑ جاتا۔
لیکن صلح کے ذریعے سے اور اس صلح نامے کو ترتیب دے کے امام نے معاویہ کے کردار کو اجاگر کر دیا. تمہیں معاویہ کو اچھا کہتے ہوئے 10 بار سوچنا پڑے گا. اب آج نہ جانے کتنے مقررین آ گئے کہ جنہیں کہنا پڑا کہ سب ٹھیک تھے لیکن معاویہ ٹھیک نہیں تھا. اٹھائیے یوٹیوب کے اوپر کلپس دیکھیے, آپ کو مل جائیں گی ایسی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ کمال تھا امام حسن کا, یہ کردار تھا امام حسن کا. بس میری گفتگو ختم ہو گئی. گوشہ نشین کر دیا امام کو, گوشہ نشین کر دیا. حکومت لے لی گئی, لیکن عجیب ہے عزیزان گرامی کہ اختیار ہمارے ہاتھ میں, حکومت ہمارے ہاتھ میں, سب کچھ ہمارے ہاتھ میں, لیکن اس کے باوجود خوف رہا ہے محمد و آل محمد سے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں دیکھ لیجئے, کل جو محمد و آل محمد کے ساتھ ہو رہا تھا آج آل محمد کے چاہنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے کسی کو روکا کہ نماز نہ پڑھو, ہم نے کسی کو روکا کہ اعمال انجام نہ دو. ہم آج تک کسی عمل میں اور کسی کے مذہب کے اس کے اندر رکاوٹ بنے؟ کبھی نہیں رکاوٹ بنی. لیکن اس کے باوجود آج ہم اگر عمل کرتے ہیں تو ہمیں روکا جاتا ہے. فلاں بدعت ہے, ڈھکا بدعت ہے, یہ کافر ہیں, انہیں قتل کر دو, ان کا خون حلال ہے. یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے انہیں پتا ہے کہ یہ مذہب جب تک زندہ رہے گا, اس کے ماننے والے جب تک رہیں گے, ہمارا حق ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. ہمارا حق ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں اپنے آپ کو حق ثابت کرنا ہے تو پہلے انہیں مٹانا پڑے گا. اور یہی کوشش تھی معاویہ کی. ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ امام کو زہر دینے کی کوشش کی. بعض روایتوں کے مطابق اس سے زیادہ 7 مرتبہ, لیکن ہر مرتبہ امام شفا پا جاتے تھے, امام کو شفا مل جاتی تھی. آخر میں روم سے ایک خاص قسم کا زہر منگایا گیا کہ جسے زہر حلاحل کہا جاتا تھا. زہر حلاحل. جودہ بنت اشعث کئی مرتبہ پکڑی جا چکی تھی, لہذا اس کی آمد و رفت گھر میں بند ہو چکی تھی. ایک رات اسے موقع ملا کہ کسی صورت سے وہ امام کے گھر میں داخل ہوئی. وہ سراہی کہ چونکہ اتنی مرتبہ امام کو زہر دیا گیا تھا کہ امام تشنگی برداشت, یعنی اتنی زیادہ شدت سے پیاس محسوس ہوتی تھی, اس لیے امام کے سرانے ہمیشہ پانی اور سراہی رکھا جاتا تھا. اتنی مرتبہ زہر دیا. زہر کی تاثیر گرم ہوتی ہے. 7 مرتبہ جسے زہر دیا جا چکا ہو. آپ تصور کریں کہ رات میں امام کی عادت تھی, اٹھتے تھے اور پانی پیتے تھے, گلے کی جلن, سینے کی جلن کو مٹاتے تھے. اسی سراہی میں اس نے کسی صورت سے زہر آلود کر دیا. رات کا وقت ہوا, ایک مرتبہ جناب زینب ہمیشہ اپنے بھائی کے آسی پاس, ایک مرتبہ آنکھ خواب سے چونکے بہن کو جگائے, ہے بہن زینب, میں نے اپنے بابا اور اپنے نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا اور کہہ رہے ہیں کہ اے حسن جلد ہی تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو, نماز کا وقت قریب ہے, زینب میرے لیے وضو کا پانی لے آؤ. پیاس کی شدت محسوس ہوئی, پاس ہی میں رکھی ہوئی سراہی سے امام نے پانی پیا, اور ادھر پانی پیا, گلے کو پکڑ کے آواز دیتے ہیں, اے زینب یہ کیسا پانی تھا؟ گلے سے لے کر کے سینہ کباب ہو گیا, سینہ کباب ہو گیا. ہاں عزیزان گرامی, تاریخ نے لکھا اتنا قاتل زہر کہ پانی پینے کے بعد امام نے آواز دی, بہن ذرا تشت لے آنا. تشت لایا گیا, رکھا گیا. امام ایک مرتبہ جھکے, اور اب جو امام نے سر اٹھایا تو پورا تشت خون سے رنگین ہو خون سے بھر چکا تھا کہ جس کے اندر امام کے جگر کے ٹکڑے بھی نظر آ رہے تھے. اتنا قاتل زہر امام کو. آپ تصور کیجئے گا عزیزان گرامی, ہمارے اور آپ جیسا بھائی نہیں تھا, حسین جیسا جس کا بھائی ہو. خبر ملی, ایک صحابی کہتا ہے کہ میں امام کی زیارت کے لیے تشریف لے گیا تھا, امام کی عیادت کے لیے تشریف لے گیا تھا. مولا نے مجھے دیکھ کر کے سوال کیا, ذرا یہ تو بتانا کہ میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ کہ مولا آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو رہا ہے. کہ بے شک یہی معراج کا مرحلہ ہے, یہی وہ حدیث ہے کہ جسے حدیث معراج کہا جاتا ہے. کہ مولا یہ حدیث معراج کیا ہے؟ کہ جب میرا نانا معراج میں گیا تھا تو اسے 2 قصر نظر آئے تھے, ایک یاقوت سرخ کا اور ایک زمرد کا قصر. پوچھا تھا میرے نانا نے کہ یہ 2 قصر کس کے ہیں؟ کہا یہ دونوں آپ کے نواسے کے قصر ہیں, دونوں آپ کے نواسوں کے قصر ہیں. یاقوت سرخ کا تعلق حسین سے ہے, زمرد کا تعلق حسن سے ہے. کہا پوچھا کہ یہ آخر سبز کو کیوں, وہ سرخ کیوں؟ کہا اس لیے
زہر سے شہید کیا جائے گا، آخر وقت میں میرا چہرہ سبز ہو جائے گا، حسین کے سر پہ تلوار چلائی جائے گی، اس کا چہرہ خون سے رنگین ہو جائے گا۔ تشت لا کے رکھا گیا، پورا تشت خون سے رنگین ہو گیا۔ خبر ملی حسین کو، امام تشریف لائے۔ راوی کہتا ہے کہ امام سے رہا نہ گیا، امام حسن کے گلے لگ کے دونوں بھائی گریہ کرنے لگے، آنسو بہانے لگے، لیکن روتے روتے امام حسن نے ایک جملہ کہا، اے بھیا میں جا رہا ہوں اس دنیا سے اس لیے گریہ کر رہے ہو؟ مجھے زہر دے دیا گیا اس لیے آنسو بہا رہے ہو؟ اے بھیا سنو، دیکھو میرا بیٹا موجود ہے، تمہارے جیسا بھائی میرے پاس ہے، زینب جیسی بہن موجود ہے، میرے اعزاء اور اقربا میرے ساتھ ہیں، لیکن لا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ تم پہ جو وقت پڑنے والا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا، تمہارے سر و تن میں جدائی ڈالی جائے گی، 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد تمہیں شہید کر دیا جائے گا، تمہارے اہل حرم کو اسیر کر لیا جائے گا، زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، دیار بدیار پہ مقدہ و چادر پھرایا جائے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خداوند عالم کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لیکن ہاں عزیزان گرامی، آپ تصور کیجئے گا، یہ مرحلہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کے پنجتن پاک جنہیں کہا جاتا ہے 5 عدد، ایک رسول، دوسرے مولا کائنات، تیسرے جناب فاطمہ زہرا، چوتھے امام حسن، 5ویں امام حسین، لیکن آپ غور کیجئے گا ان 5 کا جنازہ ایک طریقے سے اٹھا، ایک طریقے سے اٹھا ہے۔ جانے والا کون؟ خاتم النبیین، اس دنیا سے سفر کرنے والا کون؟ سید المرسلین۔ سوچئے اتنے ماننے والے جس کے ہو، اس کا جنازہ کتنی شان سے اٹھنا چاہیے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرنے والے چند افراد، اس کے جنازے میں شرکت کرنے والے چند افراد۔ آپ کا مولا علی مرتضیٰ 5 سال کی عدالت والی حکومت کے بعد ایک ایک مولا کا کلمہ پڑھ رہا تھا، لیکن جب علی اس دنیا سے جانے لگے تو سفارش کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا اور مختلف جگہوں پہ مختلف قبریں بنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دشمنوں کو میری قبر کا نشان پتہ چل جائے، اور اگر پتہ چل گیا تو یہ میرا جنازہ قبر سے نکال کے اس کی بے حرمتی کریں گے۔ آپ تصور کریں عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا بذات الرسول سیدتِ نساء العالمین، لیکن اس دنیا سے گئی تو کس عالم میں کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا۔ صرف چند افراد تھے کہ جو جنازے میں شرکت کرنے والے۔ آپ کا یہ چوتھا معصوم، دوسرا امام حسن مجتبی، تاریخ میں لکھا ہے کہ جنازہ اٹھا، جنازے میں شرکت کرنے والے بنی ہاشم موجود تھے، قبر رسول کی طرف لے کے جنازہ لے کے چلے، لیکن ایک مقام پہ آ کے امام کو جنازے کو روک دیا گیا، اے حسین ہم تمہارے بھائی کو رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں گے، اور ایک مرتبہ تیر بارانی کی گئی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 70 تیر امام کے جنازے میں پیوست ہو گئے، ادھر تیر چلے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جس نے سب سے پہلے اپنے قبضے پہ ہاتھ ڈالا ام البنین کا لال عباس، تلوار میان سے باہر نکل آئی، حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اے بھیا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، امام نے آواز دی کہ ہم اپنے بھائی کے جنازے میں جنگ نہیں چاہتے، لا کے ماں کے پہلو میں جنازہ دفن کر دیا گیا، لیکن میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے مولا سے عرض کروں گا، اے مولا حسن مجتبی، بے شک آپ کے جنازے میں چند افراد نے شرکت کی، بے شک آپ کے جنازے پہ تیر بارانی کی گئی، لیکن مولا آپ کو کم سے کم رسول کا پہلو نہ صحیح ماں کی آغوش تو مل گئی، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے، ارے آپ کا بھائی کا جنازہ 40 روز تک بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دے پہنانے والا، ارے ایک بیٹا موجود لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، ایک بہن لیکن سر پہ چادر نہیں۔ ماتم حسین۔